میرے آقا کا اور حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور اس لغزش کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو یہ حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور دنیا میں چلے جاؤ۔ انسان ہے اور انسانی یہ بشری تقاضوں کے تقاضے بھی یہ ہے کہ انسان سے غلطی کا صدور ہوتا ہے یا ہوگا۔ یہ انسان غلطیوں سے مبرا نہیں ہے، پاک نہیں ہے۔ غلطی ہو سکتا ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اس کے اوپر مصر رہنا یہ سب سے بری چیز ہے، اور غلطی ہو جائے اور پھر اس سے فوراً توبہ کر لے، اللہ کے نزدیک ہوا آدمی سب سے بہتر ہے۔ اس لیے انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، چاہے دانستہ طور پر ہو یا نادانستہ طور پر ہو، جان بوجھ کر کے ہو یا انجانے میں ہو، ہر حالت میں کرنا یہ چاہیے کہ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیں۔ اس گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم استغفر اللہ پڑھ لیے اور پھر جب بھی موقع ملا وہ گناہ کو پھر آپ کرنا شروع کر دیے، تو یہ توبہ استغفار نہیں، یہ توبہ کی احانت، یہ توبہ کی توہین ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کے شرائط پائی جانا یہ چاہیے، اور اگر پایا نہیں جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جب بھی آپ کریں گے تو توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ ہم گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو آپ کا دل پاک و صاف ہونا چاہیے کہ ہم گناہگار ہیں اور فلاں چیزوں سے اے اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یا ہم جانے میں اگر غلطی ہوئی ہے تو کسی کو کچھ بتا دیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے یا کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجیے۔ اگر کوئی مستقل کوئی گناہ کیے تو ایسی صورت میں اس گناہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی انسان شراب پیے، زنا کرے یا کسی کوئی حرام چیز کھائے پیے یا دنیا کے اندر کوئی کسی قسم کی اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، تو خالص دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ دوسری بات کہ جب ہم اس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو نہ کرنے کا دل میں پختہ عزم رکھیں، پختہ ارادہ ہو کہ اس گناہ کو دوبارہ میں نہیں کروں گا۔ اور اس گناہ سے تیسری بات یہ ہے کہ اس گناہ سے انسان کو اتنی نفرت ہونی چاہیے، اتنی نفرت ہونی چاہیے جتنی نفرت دشمن سے کرتے ہیں۔ دشمن جو دشمن آپ کو یا آپ کے ماں کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے ابا کو گالی دے دے تو کیا آپ اس کے ایک تھالی میں بیٹھ کر کے کھانا کھانا پسند کریں گے؟ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ تو کتنی نفرت ہے آپ کو، کیوں؟ کیونکہ گالی دیا آپ کو، آپ کے ابا کو، آپ کی امی کو، یا جھگڑا کیا یا بےمانی کیا یا شیطانی کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن آپ کو اس شخصیت سے بہت زیادہ نفرت، اس کے برے کرتوت کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے نفرت گناہ سے بھی ہونی چاہیے۔ چلے ایک آدمی شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص دل سے پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ آپ کا حکم ہے، مجھے آج سمجھ میں آئی ہے، اے اللہ تیری بات مانوں گا، اب اس کے بعد میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ دوسری بات ہے کہ کبھی بھی مل جائے یہ شراب تو ایسی صورت میں اس کو لات ماروں گا، نہیں پیوں گا میں۔ تیسری بات کہ اس سے نفرت کرے۔ شراب کو دیکھتے ہی ایک انسان کو دشمن کے جیسا دلوں کے اندر گھن محسوس ہونا چاہیے،
تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتلایا، یہ چیزیں گناہ کرنے کے بعد انسان کو یہ 3 حالات سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ کئی شرائط ہیں لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک انسان توبہ استغفار کرنے کا طریقہ جو شرائط ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم اگر بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتے ہیں یا بے نمازی ہیں یا شرابی ہیں یا زناکار ہیں یا دوسرے کے مابینوں کے اوپر آنکھ اٹھاتے ہیں یا ہم چوری کرتے ہیں یا ڈکیتی کرتے ہیں یا اس طرح کے نشاور چیزوں میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار اگر نہیں کرتے ہیں اور اسی میں آپ چپکے رہتے ہیں اور اسی میں آپ مصر رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے مکہ میں آتا ہے اور دنیا میں سب سے محبوب ترین گھر اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ شریف ہے، وہاں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رب اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف فرما، ہم کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مطعم حرام و ملبسو حرام و لحم حرام، تمہارا لباس، تمہارا خون، تمہارا گوشت، یہ سارے حرام مال سے بنا ہوا ہے، حرام مال کا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا شراب یہ کھایا تو اس سے بھی آپ کی نشو و نما ہوئی تو آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ لن يدخل الجنت نبت لحم من سحت، جو آدمی حرام مال کھا کر کے پلا بڑا ہو وہ آدمی لن يدخل الجنہ، وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ جو آدمی بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا زردہ یا شراب پیے وہ آدمی جنت کے اندر لن يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، کیونکہ وہ کھا کر کے اس سے بھی خون بنا ہے تو آپ جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملبسو، آپ کا لباس جو ہے وہ حرام مال کا ہے۔ آپ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا شراب یہ تمام چیزیں اور دکانوں میں رکھتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ آپ کماتے ہیں اس کو بیچ کر کے اور اس سے لباس یا کپڑا یا جو کچھ بھی ہے آپ بناتے ہیں تو آپ کا لباس وہ حرام ہے، کیونکہ یہ عام طور پر ہمارے علاقے میں اور ہمارے سماج کے اندر یہ رواج پا چکا ہے کہ بیڑی بناتے ہیں، بیڑی باندھنے کے بعد لوگ جا کر کے یہ کرتے ہیں۔ اگر اس کو منع کیا جائے، ارے مولانا صاحب ہماری غربت کا کیا حال ہے تم کو معلوم ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے ہم۔ تو میرے بھائی، جہاں پہ بیڑی نہیں باندھتے وہ لوگ کیسے ان کا گزارا ہوتا ہے؟ جہاں پہ بیڑی کا وجود نہیں ہے تو وہاں بھی غریب لوگ ہیں تو ان کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں۔ تو آپ اس کو سمجھ لیے ہیں کہ بیڑی باندھنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کٹھن ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حرام مال ہے، حرام مال کی آپ کمائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ دکانوں میں اگر ہے تو بیڑی سگریٹ گٹکا زردہ یہ بال اتفاق سارے علماء کا، سارے محدثین کا اتفاق ہے۔ آپ یہ بات نہ سمجھیں کہ مولوی صاحب نے آ کر کے یہ نہیں آپ بڑی بڑی بات بول دیا ہے۔ جاؤ دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور کسی مائی کے لال کا ایک فتویٰ آپ دکھا دو، آپ کو چیلنج ہے۔ لیکن بڑی بڑی باتیں علماء کے سامنے زبان کھولنے اور زبان درازی کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہے، مت کیجیے۔ لیکن بات ہم عالم ہیں، قرآن و سنت کی باتیں بولتے ہیں، آپ کو سننا پڑے گا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، باتوں کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ زبان درازی زیادہ مت کیجیے کہ ایسا ہے ویسا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے اور بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا یا کسی بھی چیز کے بارے میں ایک فتویٰ، آدھا فتویٰ، ایک کسی کا قول آپ لا کے کھڑا کر دیجئے، ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا۔ نہیں ہے اس طرح کی بات۔ کیونکہ بالاتفاق جتنے بھی علماء محدثین ہیں عصر حاضر میں یا اس سے پہلے، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کو یہ حرام قرار دیا ہے میرے بھائی، یہ حرام ہے۔ کھا کر کے عبادت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارا لباس، تمہارا خون، تمہارا گوشت جو ہے یہ سارے حرام مال سے بنا ہوا ہے، حرام مال کا ہے، جس کی وجہ سے فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تمہاری دعا قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دعاؤں کو یا استغفار کو قبول نہیں کرے گا جو یہ تمام چیزوں میں ملوث ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اس کو بیچتے ہیں بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا زردہ شراب کو، تو اس صورت میں آپ لباس خریدتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یا اس میں سے کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا لباس بھی حرام ہے، تو آپ کا لباس، آپ کا گوشت، آپ کا خون، سارا سب کچھ حرام مال سے پلا ہوا۔ تو فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تو آپ کی دعا کیسے قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ خود حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَكَ، تمہاری دعا کیسے قبول کروں گا؟ اس کا مطلب کہ تمہاری دعا قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں استغفار کے تعلق سے بتا رہا تھا، لیکن یہاں پہ رک کر کے آپ کو بتا دوں کہ بیڑی سگریٹ تمباکو کی جب بات آئی ہے اور بنگال کے اندر خاص کر کے عورتیں اس کو بیڑی یہ کرنے کے بعد بھیج ہے، یہ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں کہ یہ شراب سے زیادہ حرام ہے۔ مولانا صاحب نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سمجھنے کی کوشش کیجیے نقطے کو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ قل فیہما اثم کبیر، یہ دونوں چیزیں بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ ومنافع، لیکن شراب کے اندر کیا ہے؟ منافع ہے، فائدہ ہے۔ کس کے اندر؟ شراب میں فائدہ ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس شراب سے زیادہ شراب میں اس میں جو نقصان ہے، اس کا نقصان کا پہلو بہت زیادہ ہے اس کے فائدے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ اگر تھوڑا ہے، اگر 100 میں اگر آدھا یا 1% اگر فائدہ ہے تو 99% نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1% نقصان کو یا 2% یا 5% یا کچھ بھی سمجھ لیجیے، اس کے فائدے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ اس کے نقصان کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن اللہ نے تو اتنا فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، لیکن جواب کیا گیا اس کا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ، اس کا جو گناہ ہے اور اس کا جو نقصان ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے، ان دونوں کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان کا پہلو زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا آج تک کسی ڈاکٹر نے، کسی سائنسدان نے، کسی ریسرچ دان نے، کسی نے بھی ریسرچ کر کے 1% تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر بھی اس کے اندر فائدہ ثابت نہیں کر پایا۔ یہ بیڑی سگریٹ تمباکو کے اندر فائدہ ثابت کر ہی نہیں پایا، نہیں کر پایا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ شراب سے زیادہ بدترین اور غلیظ چیز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیڑی سگریٹ تمباکو غلیظ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شراب اگر ایک انگلی ڈبو کر کے اگر بچوں کے منہ میں آپ ایسے ڈال دیجئے، ایسے کر کے وہ چاٹ کے کھا لے گا، لیکن کچھ ہوگا نہیں۔ شراب تھوڑا سا خراب لگے گا، لیکن منہ کا ذائقہ پھر اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ایک دانہ، ایک معمولی سا دانہ گٹکا کا، بیڑی کا، سگریٹ کا، تمباکو کا ایک دانہ آپ چھوٹے بچے کے منہ میں ڈال کے دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ماننا پڑے گا۔ آپ کو بھی تجربہ ہے میرے بھائی، آپ کو بھی تجربہ ہے۔ ایک دانہ چھوٹے بچے کے منہ میں ڈال کے دیکھیے کس طرح سے الٹی کرنا شروع کر دیتا ہے، کس طرح سے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، وہ فطرت اس فطرت کے خلاف چیز ہے، اور اس چیز کو آپ لے جا کر کے داخل کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو چیز نقصان دہ ہے تو کیسے وہ چیز حلال ہے، کیسے وہ چیز مکروہ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں
کہ آپ شراب ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ گرا دیجئے، جانور جا کر کے سونگ بھی لے، چاند بھی لے، ایسا ہو کرتا بھی ہے، چاند بھی لے، لیکن کچھ اچھا نہ لگے تو جانور ہٹ جائے، لیکن بیڑی سگریٹ تمباکو جہاں بھی آپ رکھیے جانور تک وہاں نہیں جائے، وہاں جانور تک نہیں جائے گا میرے بھائیوں۔ اور جس کھیت میں ہوتا ہے جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت گندی چیز ہے، اس کھیت کے اندر، اس کھیت کے اندر نہیں جاؤں، لوگوں کو پتا ہے۔ اور کچھ دن پہلے میں چھتر گاچھ گیا تھا، چھتر گاچھ میں ایک جگہ بانس کے اس میں بس تلہ میں، وہاں پہ کچھ لوگ بیڑی کا پتا لا کر کے وہاں پہ یہ کیا، اور اس کی بدبو مہینہ بھر 2 مہینہ تک نہیں گیا۔ میں کچھ دن بعد گیا، بولا کہ 1 مہینہ، تو لوگوں نے بتایا کہ 1-2 مہینہ پہلے یہاں پہ بیڑی کا بیڑی کا نہیں، تمباکو کا پتا لا کر کے یہاں پہ پیکنگ کر کے یہاں سے لے کے گئے، آج تک اس کی بدبو موجود ہے، استغفر اللہ، آج تک اس کی بدبو موجود ہے۔ تو جس درخت کو اور جس کھیت کے اندر جانور جانا پسند نہ کرے، لیکن یہ وہ حیوان انسان ہے جو پسند کرتا ہے کھانا منہ کے اندر، یہ غلیظ چیز ہے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے غلیظ چیز دنیا کے اندر ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ یہ دنیا کے اندر سب سے بدبودار اور سب سے خطرناک، یہ بالکل میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ پیخانہ سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے، اس سے زیادہ غلیظ چیز دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان اگر ٹوائلٹ میں جا کر کے بدبو ہوتا ہے لیکن جا کر کے برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک انسان اگر تمباکو نہیں کھاتا ہے اور اس جگہ پہ لے جائیے اس کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنا خطرناک۔ اس لیے پیخانہ سے بھی زیادہ وہ غلیظ چیز ہے، اور اس چیز کو آپ منہ میں ڈال کے یہ مسلمان بھلے کرے گا۔ یہ ہمارے چاچا، یہ ہمارے بھائی، یہ لوگ تو رہ بھی نہیں سکتے، یہ لوگ تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے تو بولتا ہے کہ مکروہ ہے، مکروہ، وہ حنفیوں کی طرح بولتا ہے مکروہ ہے، مکروہ۔ یہ مکروہ اسلام کے اندر کوئی درجہ نہیں ہے۔ مکروہ بول کر کے کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے، ہاں، یہ کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر 2 ہی چیز ہے، یا تو حلال یا تو حرام، یہ 2 ہی چیز ہے۔ لیکن یہ مکروہ چور دروازہ کھولا، کس نے کھولا؟ کچھ پڑھے لکھے منشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر، اور حنفیوں میں زیادہ کھاتے ہیں، تو مولانا صاحب یا منشی صاحب آپ کیوں کھاتے ہیں تمباکو؟ او ابھی یہ تو حلال نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، ہاں اچھا، تو بات یہ کو اگر حلال کا فتویٰ دے دے تو لوگ تو اس کو فوراً جاہل آدمی بھی اس کو بیوقوف کر دے گا کہ آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں، تو حلال نہیں ہے۔ اگر حرام کہتے تو مولوی صاحب، منشی صاحب آپ کیوں کھاتے ہیں، تو پکڑا جائے گا۔ اسی لیے ایک چور دروازہ نکالنے کی ضرورت پڑی، اور وہ چور دروازہ کا نام کیا ہے؟ مکروہ۔ یہ چور دروازہ نکالا گیا میرے بھائی، یہ مکروہ مکروہ بول کر کے ہمارے لوگ کھاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو یہ بالاتفاق یہ شراب سے بھی زیادہ حرام ہے، یہ سور اور کتے کی گوشت سے بھی زیادہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل برابر ہے۔ اگر کوئی کھاتا ہے شوق سے کھاؤ، لیکن یہ بات سن کے رکھو کہ تم نہ جنت جا سکتے ہو اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اسی لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور دراز سے آنے کے بعد مکہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنَّا اسْتَجَابُ لَكَ، تمہاری دعا کیسے قبول کروں گا؟ نہیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، اس میں سے ایک آدمی کون ہے؟ مدمن الخمر، جو آدمی ہمیشہ ایک نشہ چیزوں کو کھاتے رہتا، آپ تمباکو کھائے، بیڑی کھائے، شراب کھائے، مدمن الخمر، اور خمر جتنے بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی آپ تمباکو ہمیشہ کھاتے ہیں، وہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا میرے بھائیوں، نہیں جا سکتا۔ ایک دیوس کے بارے میں اور ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ مدمن الخمر، جو نشہور چیزوں کو کھاتے رہتا ہے، ہمیشہ کھاتے رہتا ہے، ہاں، اور بغیر توبہ کے اگر موت ہو جائے تو وہ آدمی نہیں يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو معمولی مت سمجھیے، یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا یہ تمام چیزوں سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائی بات آئی تو میں نے بتلا دیا، کیونکہ یہ برائی کے اندر ہمارے سماج کے لوگ اکثریت اس کے اندر ملوث ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا توبہ استغفار کے بارے میں،
تو یہ توبہ استغفار ہر ایک انسان کو کرنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ توبہ استغفار اگر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سورہ نوح آیت نمبر 12 کے اندر فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آپ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے. یہ شک شبہ مت رکھو کیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ارے نہیں کرے گا تو کیوں نہیں کرے گا؟ تمباکو شراب کھانے کی وجہ سے, کس چیز کی وجہ سے, تو اس چیز کو دور کرو, اس بیماری کو دور کرو. لیکن اللہ تم توبہ استغفار کرو, انہو کان غفارا, اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ, اللہ تمہیں معاف کر دے گا. آگے فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلسل پانی برسائے گا. وہ پانی جس سے نہ آپ کا نقصان ہوگا اور نہ ہی جس سے آپ کا بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا ہے, اور کم پانی ہونے کی بھی وجہ سے انسان کا کھیت ہرا بھرا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پانی دے گا جس سے آپ کا کھیت ہرا بھرا ہو جائے گا, آپ کو غلہ مزید زیادہ تعداد میں آپ کو ملے گا. تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ مسلسل پانی برسائے گا جتنا آپ کو ضرورت ہے. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال, تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ویمددکم, تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. کس کے ذریعے سے مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو چیزوں کے ذریعے سے مدد کرے گا. وہ دو چیز کیا ہے؟ ایک تو تم کو مال کے ذریعے سے مدد کریں گے, یعنی ویمددکم باموال, تمہیں مالدار بنا دیں گے. تو تم کتنا بھی کھٹتے رہو, کتنا بھی کام کرتے رہو, کچھ بھی دنیا کے اندر کرتے رہو, لیکن اگر استغفار نہیں کرتے ہو تو مالدار نہیں بن سکتے ہو. کیونکہ پہلا دروازہ یہی ہے عقیدہ توحید کے بعد, نماز کے بعد, کہ آپ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا. تو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ, اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا, مالدار بنا دے گا. اب دوسرا مدد کیا کرے گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے گا. جو نیک اولاد آپ کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہوگا, جو اولاد آپ کا فرمانبردار ہوگا, وہ اولاد عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اچھا اولاد لینا چاہتے ہیں توبہ استغفار زیادہ سے زیادہ. جن لوگوں کے اولاد نہیں ہوتے تو وہ جا کر کے یہ ڈاکٹر کے پاس, وہ ڈاکٹر کے پاس, فلاں کے پاس جاتے رہتا ہے, بچہ نہیں ہوتا ہے. پہلا فارمولا اپنائیے, یہ قرآن کا نسخہ ہے, بچہ نہیں ہوتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تمہیں ضرور دے گا. کیوں؟ تم استغفار سے زیادہ. استغفار شرط ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تعالیٰ بنین دے کر کے, اولاد دے کر کے تمہاری مدد کرے گا. لیکن ہم استغفار نہیں کرتے اور جا کر کے ادھر ادھر بچہ مانتے یہ کرتے ہیں. اگر کسی کو نہیں ہوا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے, اسی میں آپ صبر کیجئے. اللہ تعالیٰ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین آپ کو دنیا میں اور آخرت میں بدلہ دے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اللہ تعالیٰ آپ کے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا, ہرا بھرا کر دے گا. آپ کا فصل ہے, آم کا کھیت ہو, دھان کا کھیت ہو, گیہوں کا ہو, کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا کھیت ہرا بھرا کر دے گا. لیکن بازو والے کا دھان ہو سکتا ہے پتان ہو جائے, لیکن آپ کا ہرا بھرا ہوگا. کیوں؟ شرط یہ کہ استغفار کرو. اور آخری چیز کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہریں جاری کرے. نہریں جاری کہاں سے کرے گا, کیسے کرے گا, اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. استغفار تم کرو, اللہ نہر جاری کر کے تمہارے کھیت تک نہر کو, نہر کے ذریعے سے سیلاب کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن استغفار کرو, محنت کرو, پھر دیکھو پھل کیسے آتا ہے. لیکن آپ بولیں گے نماز نہیں پڑھوں گا, استغفار نہیں کروں گا, بہت اچھا آدمی ہوں, پکا مسلمان ہوں. نہیں میرے بھائیوں, یہ ڈھکوں سے لے, یہ منہ میں زبان میں صرف لانا یہ چھوڑ دیجئے. اب میرے بھائیوں, اور دو باتیں میں بیان کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا. 2-3 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو اللہ کے واسطے یہ باتیں سن لیجئے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور یہ باتیں بھی دوبارہ اس ٹاپک کے بعد تک نہیں کروں گا, ہو سکتا ہے تو سننے میں نہیں ملے گا. میرے بھائیوں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد
4 आदमी आए। एक आदमी ने आकर के कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मुझे कोई नुस्खा बतलाइए। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम इस्तिग़फ़ार करो। दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि मेरे पास बाल बच्चे नहीं है, तो कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमाए। कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा आदमी आता है, बोलता है कि जितने भी फसल है वो बिल्कुल ये हो गया, फसल नहीं हो रहा है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इस्तिग़फ़ार करो। ये चौथा आदमी आता है और कहता है कि बारिश नहीं हो रही है, तो बारिश के लिए कोई ऐसा नुस्खा बतलाइए जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें बारिश दे। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो। सामीन जो बैठे हुए थे उनको ताज्जुब हुआ और उन लोगों ने कहा कि आप 4 आदमी आए, 4 आदमी का अलग अलग मसला है, 4 आदमी का अलग अलग मसला है, और आप एक ही टेबलेट दिए, एक ही दवा दिए। 4 आदमी, एक आदमी ने कहा गरीब है तो बोलते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो, बच्चा नहीं है इस्तिग़फ़ार करो, फसल तबाह हो गया इस्तिग़फ़ार करो, बारिश नहीं हो रही है बोले इस्तिग़फ़ार करो। ये कौन सी बात है? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने ये बात नहीं कही, बल्कि ये बात कुरान करीम सूरह नूह आयत नंबर 12 के अंदर 4 बातें लिखी हुई है, और वो 4 बातें मैंने बतलाया। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू, तुम अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। युरसिलिस समाअलैकुम मिदरारा, अल्लाह मूसलाधार पानी बरसाएगा। व यमदिदकुम बिअमवाल, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। व यमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह ताला क्या करेगा, तुम्हें औलाद भी अता फरमाएगा। व यजअल लकुम जन्नत, अल्लाह ताला तुम्हारे बागात को हरा भरा कर देगा। चारों चीजें ये किया है सूरह नूह आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, चारों चीजें। तो देखिए ताज्जुब की बात कि एक ही आयत के अंदर चारों चीजों को बयान किया। और एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लाजिम अल इस्तिग़फ़ार, अगर किसी ने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया तो जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि दीक़िन मख़रजा, अल्लाह ताला उनके दुख और तकलीफ को, अल्लाह ताला उसकी तंगी को अल्लाह ताला निकाल देगा, हटा देगा, तंगी की जगह से अल्लाह निकाल देगा उसको। और क्या करेगा, वमिन कुल्लि हम्मिन फरजा, अल्लाह हर दुख तकलीफ से आपको नजात देगा। और रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा कि आपको वहम गुमान भी नहीं होगा। और ये तौबा इस्तिग़फ़ार ऐसा हथियार है मेरे भाइयों कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी चीज हासिल करना चाहते हैं और आपके नियत के अंदर है, तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, वो चीज हासिल हो जाएगा। एक मुसाफिर, आखिरी बात सुन लीजिए, एक मुसाफिर मस्जिद के अंदर आता है और आने के बाद वो ठहरता है तो मुसल्लियान ये लोग मना कर देते हैं, बोलते हैं हम मस्जिद में सोने नहीं देते। जा करके जब नमाज खत्म हुई जा करके गेट बंद कर देते हैं। तो एक नान भाई मस्जिद के सामने रहता था, वो सारा माजरा लेकिन देख रहा था कि ये मुसाफिर को मस्जिद से निकाल दिया, सोने नहीं दिया। बरामदे में वो सोने की तैयारी चल रहा था और इतना मतलब बाहर कैसे सोए, ठंडी का टाइम है, ऐसा है, कैसे सोए। तो बहरहाल वो जब मस्जिद के सारे लोग चले गए, मुताल्लिक चले गए, तो वो नान भाई ने, जो नान भाई कहते हैं रोटी पकाने वाले को, तो वो देखा कि मुसाफिर आदमी है, बड़ी तकलीफ में है, तो मैं बुला लेता हूँ। उस आदमी को बुला लिया, बुलाने के बाद उसको खाट में चारपाई में भी अच्छी तरह से बिस्तर उसको खिला पिला के, रोटी खिला करके बिस्तर में उसको सुला दिया। सोने के बाद वो आदमी सो के पूरी रात देख रहा है कि वो घर वाले जो नान भाई था, रोटी बनाता था, वो आदमी इबादत में गुजर रहा है। तो ये भी आदमी इबादत गुजार है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको सारी चीजें अता किया है। तो सुबह फजर की नमाज के बाद उससे पूछ रहा है कि आप जो ये इस्तिग़फ़ार इतना ज्यादा करते हैं, रात को दिन को आप जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, इसका फायदा आपको नजर आया? इसका फायदा? कहा कि अल्लाह की कसम मुझे दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं अल्लाह ने मुझे अता फरमाया ये तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से। सारी चीजें अल्लाह ने मुझे लुटा दी है और सारी चीजें मुझे दे दी है अल्लाह ताला ने इसी तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से। लेकिन एक तमन्ना मेरी पूरी नहीं हुई। कहा कि कौन सा तमन्ना? कहा कि एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, एक बहुत बड़े आलिम है, और वो आलिम से मिलने की मेरी तमन्ना है कि मैं उससे जाकर के मिलूं। तो कब जो मेरा ये तमन्ना पूरा होगा, तो यही इसी फिक्र में हूं। कहा कि क्या है वो तमन्ना, वो आरजू क्या है? तो कहा कि एक नाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं और उसका नाम है इमाम अहमद बिन हम्बल, उससे मैं मुलाकात करना चाहता हूं। तो उस मुसाफिर ने कहा कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूं। अल्लाह,
میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں جو تمہارے توبہ استغفار کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گھر کا مجھے مہمان بنایا. دیکھیں اللہ نے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے. ایک تمنا تھی جو پوری نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی توبہ استغفار کے بدولت اللہ نے اس کے گھر کا مہمان بنا دیا بغیر کسی بلائے اور بغیر کسی اس کے. اسی لیے میرے بھائیوں توبہ استغفار کرو سارے گناہوں سے. یہ توبہ استغفار کے بغیر نہ آپ کا دنیا میں آپ کو چین و سکون نصیب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں آپ کو جہنم سے آپ کو نجات مل سکے گا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ، ایک حدیث کے اندر ہے کہ 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. تو ہم کو اور آپ کو کتنا استغفار کرنا چاہیے؟ اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگ گناہگار ہیں، بے نمازی ہیں، کوئی گٹکا کھاتے، کوئی شراب کھاتے، کوئی بیڑی کھاتے، شرم و حیا بیچ کے اندر کھا گئے ہیں ہمارے سماج کے لوگ اور کوئی شرم نہیں ہے. اگر یہ بوڑھے پرکھن لوگوں کو بولا جائے تو بولے گا مولوی صاحب آ کر کے مدینہ سے آ کر کے بڑے بڑے فتوا دے رہے ہیں. ہم لوگ تو اتنا دیر سے ہمارے فلاں مولانا تھے فلاں مولانا تھے وہ تو اس طرح سے حرام کام لیجیے. میرے بھائیوں ٹھیک ہے لیکن آپ جاؤ کسی سے فتوا لا کر کے بھی دیکھو. لیکن سنو اگر فتوا نہیں لا سکتے تو یہ سب چیزیں اگر کسی بھی آدمی کوئی بھی نوجوان یا کوئی بھی بوڑھا پڑکا آدمی اگر بیڑی سگریٹ تمباکو کھاتا ہے اس کو پابندی لگا اس کے اوپر پھینکو اس کے ہاتھ سے توبہ کرو اس کو. بے شرم آدمی ایسا قرآن و سنت کی باتیں یہ منبر رسول کے پاس سن کر کے اگر بے غیرت ہی ہوگا جو توبہ استغفار نہیں کرے گا میرے بھائی. اس لیے آج کے بعد اس گاؤں سماج کے اندر کسی کے ہاتھ میں بیڑی سگریٹ تمباکو یہ تمباکو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. توبہ استغفار کرو. نہیں تو آپ اگر ہٹ دھرمی کریں گے ہم بھی ہٹ دھرمی کرنا چاہتے ہیں جانتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسا مولوی صاحب ایسا لیکن ہم لوگ بھی جانتے ہیں ہم اگر اپنا یہ ٹائٹ کر دیں یہ قدم بھی آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. آج جنازے کے مسئلہ ہو آج شادی بیاہ کا مسئلہ ہو اور دوسری چیز کا مسئلہ ہو ساری چیزوں میں امام صاحب کہیں بھی شادی کوئی بھی چیز ہو امام کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہوگا. لیکن جناب عالی اگر فتوا دیتے اور اس کے من کے مطابق اگر نہیں ہوا تو مولوی صاحب کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ آدمی شرابی ہے. اس لیے شراب کے خلاف تم نے کیوں بولا؟ بیڑی ہم کھاتے تمباکو ہم کھاتے تم نے اس کے بارے میں کیوں فتوا دیا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور شرم کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہے اور زمین کے اندر اس طرح کا نافرمان سماج کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.